بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فقہی مسائل اور جس میں کچھ ابہام پائے جاتے ہیں ان مسائل کی ڈسکشن جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلے نماز سے ہم نے تکبیر تحریمہ سے آغاز کیا، پھر ہاتھ باندھنے کی بات ہوئی، پھر بسم اللہ شریف اونچی پڑھنے کی بات ہوئی، پھر وَلَضَّالِّينَ تک یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کا امام کے پیچھے قرات کرنا، اس حوالے سے آج جو ہے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین جو ہے اس کے بارے میں کہ آہستہ کہنا چاہیے یا باواز بلند۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ احناف کے نزدیک ہر نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی یا اکیلا، اور نماز جہری ہو یا سری، آمین آہستہ کہے، مگر غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک جہری نماز میں امام و مقتدی بلند آواز سے چیخ کر آمین کہیں گے۔ آئیے آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں۔ آہستہ آمین کہنا حکم خدا اور رسول خدا کے حکم کے موافق ہے۔ چیخ کر آمین کہنا قرآن و سنہ کے خلاف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی اور آہستہ۔ بخاری، مسلم اور احمد، مالک، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ بخاری، مسلم، احمد، مالک، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 8 جید کتابوں میں بات یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فرشتوں کی آمین کے موافق یعنی کہ اب کوئی یہ بتائے کہ فرشتوں کی آواز کیا وہ سنتے ہیں، یا فرشتوں کی چیخ کر آمین کہنے کی صدا بلند ہوتی ہے؟ تو نہیں ہوتی۔ تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہوگی، ظاہر ہے کہ فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں۔ ہم نے ان کی آمین آج تک نہ سنی، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی آہستہ آمین کہیں۔ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، امام شافعی، امام مالک، ابو داؤد، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین، کیونکہ جس کا یہ آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے موافق ہوگا، مطابق ہوگا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اس حدیث سے بھی 2 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہرگز نہ پڑھے، جیسا کہ پیچھے بھی بات ہوئی، کیونکہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کا یہاں جواز یہ مل رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ امام بھی پڑھ رہا ہے تو ساتھ ساتھ مقتدی بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر تو یہاں پہ یہ ذکر کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدی اس کے بعد آمین کہے۔ پتہ چلا کہ وَلَضَّالِّينَ تک امام خاموش تھا، آمین کہنے کا حکم ہے۔ اور اگر امام پڑھتا تو حضور نہ فرماتے کہ جب تم وَلَضَّالِّينَ کہو تو تم آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ تم صرف آمین کہو، وَلَضَّالِّينَ کہنا امام کا کام ہے۔ اللہ۔ امام احمد، ابو داؤد،
طیالسی، ابو یعلا، موصلی، طبرانی، دار قطنی اور حاکم نے مستدرک کے اندر حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حاکم نے فرمایا کہ اس کی اسناد نہایت صحیح ہیں۔ یہ واویلا مچایا جاتا ہے کوئی ایک حدیث صحیح، اور اللہ معاف فرمائے قرآن رکھ کے سر پہ قرآن رکھ کے بے باک ہو کے بول رہے ہوتے ہیں، نڈر ہو کے بول رہے ہوتے ہیں، انہیں ذرا بھی شرم و حیا نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ حضرت وائل ابن حجر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولضالین پر پہنچے تو آپ نے فرمایا آمین، اور آمین میں آواز آہستہ رکھی۔ معلوم ہوا کہ آمین آہستہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بلند آواز سے کہنا بالکل خلاف سنت ہے، جیسا کہ دیگر غیر مقلدین کے مساجد میں چلے جاؤ تو پھر وہاں پہ ایک عجیب سا منظر بنا ہوتا ہے ولضالین کے بعد۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام احادیث ابھی میرے پاس بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اس کا میں اگلا پارٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، کیونکہ یہ جو ہے یہ اگلے پارٹ میں مزید آپ کو ولضالین کے بعد آمین جو ہے آہستہ کہنا مکمل دلائل جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ کو ملے ضرور پیش کروں گا، کیونکہ ویڈیو زیادہ طویل ہو جائے تو بعض اوقات ہمارے دوست ہیں نا وہ اسکپ کر جاتے ہیں، تو اسی لیے ایک محدود ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک بات کو شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں فقہ اکبر، فقہ حنفیہ کو ہم ایسے نہیں مانتے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر ہم ایسے عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کی اجتہادی قوت اور بصارت بہت زیادہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی پارٹ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔